حوالے سے کچھ لیمیٹیشن، کچھ حدود اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی، جن پر چل کے ہم کامیابی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، روز بروز ایک نئے معاملے کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے ہم ان تمام امور کو جانیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کریں۔ دین اسلام نے جہاں برائیوں کے راستے روکے، وہاں مرد و زن کے باہمی اختلاط کو بھی منع کر دیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کہیں گناہوں کے راستے نہ کھل جائیں، اس لیے اسلام نے عورت کی استثنائی حیثیت الگ سے بیان کی اور مرد کے لیے اس کی لیمیٹیشن کو الگ سے ذکر کر دیا، تاکہ مرد اپنے معاملات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی باؤنڈری لائن میں زندگی گزارے۔ عورت جو صنف نازک ہے، وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی لیمیٹیشن اور اپنی حدود میں رہ کر وہ اپنی پریکٹیکلی پرفارمنس معاشرے میں ادا کر سکے۔ ان تمام حدود و قیود کو ختم کرنے کے لیے آج مختلف این جی اوز ہیومن رائٹ کا یا انسانی حقوق کا لیبل لگا کر کبھی اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ٹرانس جینڈر کے نام سے قوانین متعارف کروائے جاتے ہیں، جن کا مطلب مسلمانوں کے اندر جو حیا کا تصور ہے، جو مرد و زن کی لیمیٹیشن ہے، ان کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا مدر پدر آزاد معاشرہ متعارف کرایا جائے جہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے۔ اسلام تو رشتوں کے تقدس کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی حیثیت سے عزتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اگر ایسے لیبل لگا کر بظاہر یہ کہا جائے کہ ہم حقوق نسواں کی بات کر رہے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، در حقیقت وہ حقوق نہیں، وہ ایسی آزادی کا چاہنا ہے جس میں نہ عزتیں برقرار رہتی ہیں، نہ رشتوں کا تقدس رہتا ہے۔ اسی لیے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے انگلش میں فیمنزم، جس کو اردو میں تانیثیت کہا جاتا ہے۔ فیمنزم کا مطلب نسوانی اور زنانہ خوبیاں ہیں، یعنی جسے ہم مونس کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح بنا دی گئی جس کا مطلب یہ کہا گیا کہ خواتین کے خانگی امور میں، معاشرتی معاملات میں اور معاشی زندگی کے بارے میں ہماری ایک ادبی تحریک ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ فیمنزم یا تانیثیت سے مراد خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، خواتین کے لیے، وومنز کے لیے سٹرگل کرنا اور ان کے لیے آواز کو بلند کرنا اور ان کو بطور انسان ان کے حقوق منوانے کے لیے ان کو حیثیت دینا۔ یہ معاشرے میں ایک نئی اصطلاح، ایک نئی ٹرم کو متعارف کرا دیا۔ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے فیمنزم کے ذریعے عورتوں کے ذہن کو بیدار کرنا ہے اور ان کو قبیلوں، خاندانوں کی لڑائی میں بطور تاوان پیش نہ کیا جائے، جائیداد کی طرح انہیں وراثتوں میں منتقل نہ کیا جائے،
ان کو معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، نفسیاتی ہر مقام پر حقوق دیے جائیں، ان کے حق کو کچلا یا روندا نہ جائے، وہ کہتے ہیں جی یہ بیداری کے لیے ہم نے ایک فیمنزم کی تحریک کا آغاز کیا ہے، جس کے لیے خاص طور پہ 8 مارچ کو وہ مختلف پروگرام کرتے ہیں اور پلے کارڈ اٹھا کر وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ لفظ دیکھا جائے تو 1871 میں یہ لفظ فرینچ کے اندر میڈیکل ٹیکسٹ کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ان لوگوں کی آواز تھی یا تحریک تھی جنہوں نے ایک الگ سے عورتوں کے حقوق کو اپنی سوچ کے مطابق منوانے کی کوشش کی۔ اب اسلام نے ان تمام چیزوں کو، جن کو آج ایک تحریک کا نام دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ فیمنزم کے ذریعے ہم عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، اس تحریک کی بہت سی شاخیں ہیں، جیسے امریکن فیمنزم، برٹش فیمنزم، اسی طرح سیاہ فام ان کی اپنی تانیثیت اور فیمنزم ہے، اور جو فرینچ ہیں، فرانسیسی، ان کے یہ مختلف انداز میں اب یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے جہاں عورتوں کو حقوق کا نام دے کر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ اس تحریک کے ذریعے ہم نے عورتوں کو حقوق دلا۔ اب آئیے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم اسلام کی بات کریں، یاد رکھیے دین اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، ہم تسلیم کرتے۔ آج جو مسلم خواتین جب یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہیں، آپ کس حقوق کی بات کرتی ہیں؟ جس حقوق کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر کے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا، ایک واحد دین اسلام ہے جو عورتوں کو ہر طرح کے حقوق پورے کرنے اور مہیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ صرف میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، مسلم کمیونٹی میں اس میں ایک سکھوں کے گروہ تھے، ایک ہندوؤں کا پنڈت اور ایک عیسائی اور مسیحیت میں سے ان کے پاسٹر تھے، پادری تھے، اور میں ایز اے مسلم سکولر تھا۔ ٹاپک یہ چلا، پروگرام تھا بنت حوا، عورت کا مقام، مسیحیت میں، ہندوازم میں، سکھزم میں اور مسلمانوں۔ یقین کیجئے ان کے مذہبی لٹریچر میں عورت کے حقوق کا وہ ان کے پاس میٹیریل اور مواد نہ تھا، اور اسلام تو عورت کو ایک نظریے اور تصور سے نہیں دیکھتا، اسلام تو کبھی ماں کے روپ میں دیکھے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دے دیا، بیٹی کی حیثیت سے دیکھا تو گھر کی عزت قرار دیا، بہن کی حیثیت سے دیکھا تو قوم کا وقار قرار دیا، بیوی کی حیثیت سے دیکھا تو اس کے حقوق بیان کر دیا۔ اسلام نے تو اتنے زیادہ حقوق دیے عورت کو، کیونکہ اسلام سے پہلے آپ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا پڑھیں، اسلام سے قبل جو لوگ کہتے تھے جی یونانیوں کا فلسفہ بڑا اعلیٰ ہے، رومیوں کی بات بڑی شاندار ہے، انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں تو عورت کو انسان ہی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسلام سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی تو زمین میں زندہ دبا دیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو خاموش رہتے تھے، کیونکہ اسلام قبول کر کے پھر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کیا وجہ ہے خاموش رہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی 10 بیٹیاں زندہ زمین میں دبائی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں رحم نہیں آیا؟ کہتے ہیں ہاں ایک بار یہ واقعہ میں پڑھا کتاب میں، کہا وہ میری بیٹی تھی، ایک میری وائف نے کہا، بیوی نے، کہ اس کو نہیں مارتے،
خدا رہا اس کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی اور ہمارے اندر غیرت ہوتی تھی اس حوالے سے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تو میں اس کو بہانے سے لے گیا اور میں نے جا کے جنگل میں اس کو کنویں میں اوپر سے پھینک دیا، وہ نیچے جا کے گری، مری نہیں، لیکن وہ مجھے پکارتے رہے ابو جی، اور میں اوپر سے پتھر مارتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک ایک پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا۔ مجھے آج بھی جب اس کی آوازیں سنائی دیتی ہے تو میرا دل مغلوب ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر صحابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کیسا معاشرہ تھا جہاں عورت کو اپنے ہاتھ سے سگا باپ جا کے مار دیتا تھا۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو عزت کا مقام عطا کیا۔ سیدہ کائنات آتی تو ہمارے آقا کھڑے ہو جاتے، کالی کملی بچھا دیتے، ان کو بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے عزت کا مقام دلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دلوایا، عورت کی گواہی کو تسلیم کیا گیا، عورت کو خلا کا حق دیا گیا۔ دو بیٹیوں کی پرورش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ یہ سب چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ثبوت ہے۔ کون کہتا ہے کہ عورت کو حقوق دلوائیں؟ آپ حقوق دلوائیں گے؟ جو ہوس اور حرص کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے میں سوائے گناہوں کو عام کرنے کے سوا کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ اس کو حقوق کہتے ہیں؟ عورت کو چادر چار دیواری کا جو تصور دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ عورت کا عزت کا مقام برقرار رہے، اس کا وقار، اس کی عزت برقرار رہے۔ اسی لیے معاشرے نے جو گھر کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہے، اس کو بگاڑ کی اجازت نہ دی۔ خاوند کے حقوق کی دیکھیں تو تفصیل سے ذکر کر دیا، بیوی کے حقوق کی بات کریں تو تفصیل سے ذکر کر دیا۔ نکاح سے پہلے اس کو حق مہر دیا گیا اور حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورۃ النساء 4۔ اس کو بیوی کو خرچے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ ہمارے دوست بتاتے تھے وہ اٹلی میں کام کرتے تھے کہ وہ اپنی جو سیلری تھی اپنا خرچہ نکال کے ساری پاکستان بھیج دیتے، تو ان کے جو کولیگ تھے ان میں سے فیمیل بھی تھی، انہوں نے کہا یہ آپ اپنے پیسے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا جی میرے بچے، بیوی وہاں رہتی ہے۔ اس نے کہا بیوی آپ کی خود کمائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں مرد کماتا ہے، عورت گھر بیٹھتی ہے اور مرد اس کو کھلاتا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے ایسا معاشرہ بھی کوئی ہے کہ جہاں عورت کو گھر میں بٹھا کے مرد کھلا رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پھر جب میں پاکستان آنے لگا تو میری ایک کولیگ نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیسا معاشرہ۔ وہ پاکستان آئی تو حیران ہو گئی دیکھ کے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کی کہ جہاں عورت گھر بیٹھتی ہے اور اس کی ضروریات زندگی کو مرد پورا کرتا ہے، اس کی خوراک، رہائش، لباس۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ ارشاد فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو گنجائش کے مطابق خرچ کرو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ یہ بھی اسلام نے ہی عورت کو عزت اور مقام کا وہ عظمت والا حصہ عطا کیا ہے جو دنیا کی کسی اور قوموں کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورۃ النساء، عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لِأَہْلِهِ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوں۔ پھر اسلام نے عدل و انصاف کا تصور دیا۔ اگر کمبائن فیملی میں آپ رہتے ہیں تو والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن تمام کے درمیان حقوق کی برابری رکھی جائے، ماں باپ کو ان کے حقوق دیے جائیں، بیوی کو اس کے حقوق دیے جائیں، بہن بھائی کو ان کے حقوق دیے جائیں۔
ہمارے معاشرے میں پرابلم ایک یہ بنتی ہے جب ماں کہتی ہے کہ سارے حقوق مجھے دیے جائیں، یا باپ کہتا ہے میری طرف توجہ ہو، بہنیں کہتی ہیں ہماری طرف، تو وہ پھر نظام خراب ہوگا۔ کچھ عرصہ اگر آپ اس طرح چل بھی پڑیں گے آخر کار انتشار پیدا ہو جائے گا۔ ہر ایک جب اپنے اپنے حقوق کے مطابق، بیوی کو بیوی کے حقوق، ماں اور باپ اور بہن بھائی سب کو حقوق ایک طرح سے دیے جائیں، اسلام نے یہ خوبصورتی بیان کی۔ پھر اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا کہ اگر مرد بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بیوی کا سلسلہ اس کے ساتھ نہیں چل رہا، یا ان کی آپس میں مینٹیلٹی میچ نہیں ہو رہی، تو بیوی کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عدالت سے خلا لینے کا اسلام نے حق دیا۔ یہاں تک کہ حکم دے دیا کہ بیوی کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ فرمایا جو خود کھائے اسے کھلائے، جیسا خود پہنے اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا ایک حدیث میں کہ اگر بیویوں میں کوئی برائی دیکھ کر اسے نفرت نہ کرو، اس لیے اگر غور کرو تو کوئی اچھائی بھی تمہیں اس میں نظر آ جائے۔ یہ اسلام نے تصورات دی۔ اب یہ جب حقوق اتنی تفصیل کے ساتھ اسلام بیان کرتا ہے تو ایک طرف اگر فیمنزم کا نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم ایک ایسا نظریہ لے کے آئے ہیں جو عورت کو سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں مردوں کے مساوی رکھ سکتا ہے، اور اس کا اطلاق کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ ہم تحریک حریت نسواں کی بات کرتے ہیں، اور کون سی عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ آزادی کے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نکاح کی پابندی اٹھا دی جائے۔ یہ آزادی نہیں ہے، سوائے ہوس اور ہرس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی فیمنسٹ ہیں وہ ایسی افکار کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کے اندر ایک ایسا ہیومنزم اور انسانیت کا تصور لے کے آئے ہیں جو اسے پہلے کسی نے نہیں دیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عورت کو اسلام نے اتنی جگہ پر وراثت دی۔ عورت اپنے شوہر کی وراثت سے حصہ لیتی ہے، عورت اپنی بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے وراثت سے حصہ لیتی ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی وراثت سے حصہ لیتی ہے، اور ماں کی وراثت سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ عورت کو اگر اس کی بھائی کی اولاد نرینہ نہ ہو تو وہاں سے وراثت ملتی ہے، عورت کو اگر اس کی بہن کی اولاد نرینہ نہ ہو تو بہن کی وراثت سے بھی حصہ ملتا ہے۔ وہ تو باپ سے، ماں سے، شوہر سے، اپنے بھائی بہن اتنی جگہ سے وراثت دیتی ہے۔ اسلام نے عورت کو اس حیثیت سے کتنے زیادہ مقامات عطا فرما دے۔ اور جہاں تک مظالم کی بات ہے تو دنیا کے مجھے کوئی کونا بتا دیجیے۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام تھا، ایک امریکہ سے جرنلسٹ آئی، انہوں نے فہرست نکال کے بتائی کہ امریکہ میں تو اتنا زیادہ عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ عورت کے ساتھ اگر یہ معاملات ہیں تو یہ تو مختلف معاشروں میں ہے، تو اس کے اندر صرف اسلام کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اسلام نے تو پریکٹیکلی عورت کے حقوق کی بات کی ہے، اور ان کو خوبصورت تصور کے ساتھ ان کے حقوق کو عزت کی چادر کے ساتھ ڈھانپا ہے، اور ان کو چادر چار دیواری کا تصور دیا۔ اسی لیے آج اگر معاشرے کے اندر کسی مقام پر یہ چیزیں پیدا ہوئی، اس میں علم کی کمی ہے، جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس طرح کے آواز اٹھانا شروع کر دیے، حالانکہ دین اسلام تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اس کی تمام حقیقتیں موجود ہیں۔ لہذا اگر آج فیمنسٹ ایپسٹمولوجی کے نام سے، یا اس کو فیمنسٹ ایتھکس کے نام سے، یا فیمنسٹ پولیٹیکل فلسفی کے نام سے، یا فیمنسٹ تھیولوجی کے نام سے مختلف تصورات لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں جو عورت کو حقوق دلانے والے ہیں، یہ سوائے ماڈرنزم کے ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے جو تصورات عطا کیے اس کے ساتھ کچھ حدود و قیود بیان کیے۔ مثلا عورت کے لیے کہا گیا کہ تو مرد کے لیے لباس ہے اور مرد تیرے لیے لباس ہے، ہن لباس لکم۔ اسلام نے یہ بتا دیا کہ مرد اور عورت کی یہ لمیٹیشن ہے۔ عورت کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی لمیٹیشن کراس نہیں کر سکتے،
غیر محرم کا تصور دے دیا. اور اگر آپ سمجھتے کہ یہ پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں تو اصلاح کے پیش نظر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ قید میں رکھا جائے یا محبوس میں رکھا جائے. اگر خاتون اس کو قید سمجھتی ہیں کہ ہم بھی دوسرے غیر محرموں کے ساتھ اپنے ریلیشن رکھیں یا قائم رکھیں، تو یہ تو گناہوں کے راستے کو کھولنے کی بات ہے. اس لیے اسلام نے جو پریکٹیکلی خوبصورت تصور دیے، اس کے اندر عورت کو اس کی حیثیت کے مطابق حقوق عطا کیے، اور اسلام نے مرد کو اس کی حیثیت کے مطابق. کیوں؟ اسلام چاہتا ہے ایک خاندانی نظام بنے. ایک خاندانی نظام کے لیے ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جس وقت ایک خاندانی نظام میں متعارف ہوتی ہیں تو پھر اس طرح خواتین کو ان کے اعتبار سے حقوق ملتے ہیں، اور باقی لوگوں کو جو فیملی میں رہنے والے ہیں ان کو ان کے مطابق حقوق ملتے ہیں. ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے. لہذا آج جو عورت کو حقوق دلانے کا نام دے کر معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اور دوسری طرف سے جو ٹرانس جینڈر کے نام سے ایک ایکٹ پاس کرنے کی پارلیمنٹ میں کوشش کی گئی، نعوذ باللہ، اس میں مرد کا مرد کے ساتھ نکاح، عورت کا عورت سے نکاح. تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں ہے. میرے ایک سٹوڈنٹ ہیں لندن سے آئے ہوئے، انہوں نے مجھے کافی عرصہ پہلے کہا کہ سر آپ اس پر بھی آرٹیکل لکھیں. میں نے کہا یہ کون سا معاملہ ہے؟ اس وقت وہاں تھا. انہوں نے کہا جی وہاں باقاعدہ انہوں نے اپنے پوپ سے بات کی کہ اگر کوئی شخص اپنے جینڈر کو چینج کروانا چاہے تو کیا لیگلی اس کو لائسنس مل سکتا ہے؟ تو ان کے پوپ نے اجازت دے دی. جب اجازت ملی تو پھر جو مرد ہے اس نے اپنے گورنمنٹ سے اجازت لے کے اپنے آپ کو عورت قرار دیا، اور یہ کہا کہ میرے اندر چونکہ نسوانی خوبیاں ہیں، عورت کی طرف میلان ہے، میں عورت بننا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ مرد ہے، اور کسی مرد نے عورت اور عورت نے چاہا کہ میں مرد بن جاؤں. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ سر ایسا بھی ہے، کئیوں نے ایسا لائسنس لیا کہ میں 3 دن مرد رہوں اور 4 دن عورت رہوں. اس طرح کے لائسنس مل گئے. کہتے اب وہ خود معاشرہ پریشان ہے. اب ڈاکومنٹ کے اندر وہ مرد عورت بن چکا ہے، حالانکہ وہ تو مرد ہے. اور اسی طرح دوسرے ڈاکومنٹ میں وہ بھی، اور دونوں نے کہا جی ہماری عورتوں جیسی خوبیاں ہیں. دیکھیں اس کے لیے کاؤنسلنگ ہے. اب اسلام کیا راستہ دیتا ہے؟ اب یہاں یہ قانون لانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا کہ ہم شیمیل کو حقوق دینا چاہتے ہیں. خواجہ سراؤ نے کہا یہ ہمارے حقوق نہیں ہے، ان کا ایک الگ معاملہ ہے، ان کو آپ ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اب اس کے اندر صرف معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ گئے اور ان کی دلیری دیکھیے، انہوں نے گناہوں کی اجازت مانگنا شروع کر دی کہ میری بدکاری کی عادت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے بٹھایا اور ان کو سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ برا ارادہ چاہے یا بیوی کے ساتھ یا بہن، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں میں نہیں اجازت دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گناہوں کی طرف جاؤ گے تو ممکن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. اب یہ بات ان کے ذہن میں اتنی خوبصورت بیٹھی، انہوں نے توبہ کی، پیارے آقا آج کے بعد میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں. تو اسلام نے تو کاؤنسلنگ کی بات کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر عورتوں مرد ہو کر عورتوں کی طرف رجحان زیادہ ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ماہر نفسیات سے بحث کی جائے. ایک بہترین آپ شخص کا انتخاب کریں ڈاکٹر کا جو اس انداز میں اس کی کاؤنسلنگ کرے کہ وہ ماہر نفسیات بھی ہو اور اس انداز میں وہ اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ اس کے دل سے آواز اٹھے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، اور اس کے لیے اس کے اپنے رشتے پیش کیے جائیں تو معاشرہ خوشحال ہو جائے گا. اس لیے ہم نے آج کی جو گفتگو کی یہ بڑی اہم اس حوالے سے تھی کہ اس وقت بڑھتی ہوئی بے راہ روی میں ایک یہ راستہ بھی چل پڑا جس میں عورتوں کو حقوق دینے کا نعرہ بلند کیا گیا، فیمنزم کی بات کی گئی اور برائیوں کے راستے کھولنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ.
عورت کے بارے میں بھی نعوذ باللہ طرح طرح کے سوال اٹھا دیے. یاد رکھیے نکاح صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف ایک بات تک لا کے ختم کر دیں کہ یہاں صرف خواہشات کی تکمیل ہے. نکاح سے ایک پورا خاندان وجود میں آتا ہے. نکاح سے خاندانی اقدار بنتی ہے. نکاح سے رشتوں کا تقدس جڑتا ہے. نکاح سے ماں بیٹی بہن بیوی کے تعلقات مکہ مابین ایک خوبصورت تصور اجاگر ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے ایک خاندانی نظام کی مضبوطی کی بات کی جس سے خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بڑھتی ہوئی بیرا روی میں ہم سب کو ہدایت کے راستے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.